الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: من تشبہ بقوم فهو منهم. عزیزان گرامی، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. جس طرح سے آپ نے 12 مہینے سنے ہوں گے، جنوری، فروری، یہ 12 مہینے ہیں. اسی طریقے سے اللہ پاک نے اسلامی مہینوں کو بھی 12 مہینے شمار کیا ہے. پہلے یہ جنوری فروری پورے 12 مہینے نہیں تھے. پھر قرآن نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے جب یہ محرم الحرام اور یہ اسلامی مہینے چلتے ہوئے آئے ہیں، اس کے بعد سے یہ بھی 12 مہینے ہوئے. اچھا، یہ کیوں ہوئے؟ بھائی، حضرت آدم اپنی تاریخ کا حساب کیسے لگاتے تھے؟ نبی تو وہ بھی تھے. حضرت نوح اپنی تاریخ کا حساب کیسے لگاتے تھے؟ نبی تو وہ بھی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تاریخوں کا حساب کیسے لگاتے تھے؟ اگر یہ تاریخ نہ ہوتی تو ہم کیسے کہہ سکتے تھے کہ بھی میری بیٹی کی شادی فلاں دن ہے، میرے بیٹے کا عقیقہ ولیمہ فلاں دن ہے؟ کوئی حساب ہمارے پاس نہیں تھا. حضرت آدم جب آسمان سے زمین پر اتارے گئے تو اس وقت سے لوگوں نے یاد رکھا کہ جب سے حضرت آدم اتارے گئے ہیں یہ 4تھا مہینہ ہے. 8واں سال ہوتے آ گئے کہ جب حضرت نوح کی کشتی اللہ نے بچا دی تھی، تو اس وقت سے اب تک 20 سال ہو گئے، اتنے مہینے ہو گئے، اب اتنے دن ہو گئے اور یہ وقت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آج جو ہے فلاں مہینے کی اتنی تاریخ ہے اور یہ والا دن ہے اور اتنے بجے یہ کام ہوگا. تو یہ 20ویں تاریخ ہے جو ہم بتاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 20ویں تاریخ شمار کی جاتی ہے. جنوری اور فروری وہیں سے شروع ہے. 2026 چل رہا ہے نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے جائے ہوئے اس سے بھی زیادہ کا وقفہ گزر گیا ہے. اب باری آتی ہے اسلامی مہینوں کی. اللہ نے اسلامی مہینے کتنے رکھے ہیں؟ 12 رکھے ہیں. محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں جنوری اور فروری عیسائیوں کے مہینے تو ہمیں یاد ہیں اچھے سے، لیکن صد افسوس اس بات پر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مہینے ہیں اور قرآن نے جن مہینوں کو یاد رکھنے کا ذکر کیا ہے وہ مہینے ہمیں یاد نہیں. 2-4 لوگوں کو یہ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی اتنا تو یاد ہے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، 10 محرم اس میں آئے گا. باقی ہمیں 12 مہینے مشکل سے کسی ایک کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے سے یہ طریقے سے یاد ہو کہ 12 مہینے کون سے ہیں. تو حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینے کے لیے ہجرت کر کے چلے گئے، اس وقت سے یہ ہجرت کے سال شروع ہوئے. اب کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سن میں ہجرت کری وہ سن سے لے کے اب چل رہا ہے 1448. یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1448 سال پہلے ہجرت کری تھی. اب وہی تاریخ ہماری چل رہی ہے. تو آج محرم چل رہا ہے، محرم کا مہینہ چل رہا ہے. اب یہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، لیکن کون سا مہینہ سال کا پہلے ہوگا وہ کسی کو پتہ نہیں تھا. جنوری سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، لیکن اسلامی مہینوں میں سال کا پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کوئی اسلامی سال کا پہلا مہینہ، فرسٹ مہینہ متعین کریں، جیسے جنوری پہلا مہینہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم الحرام کو پہلا مہینہ قرار دیا ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے تو پہلا مہینہ شمار نہیں کرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں شمار کرا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں خلیفہ جو اللہ کے نبی کے بعد دوسرے دیگر آئے تھے، ان چاروں خلیفہ نے اگر کوئی بات کہہ دی
تو ان کی بات ہمیں ایسی ہی ماننی پڑے گی جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہم مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین، کہ آپ لوگوں پر، امت محمدیہ پر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر اور ان کے بتائے ہوئے کہنوں کو ماننا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی نے اگر کوئی بات اپنے دور خلافت میں کہہ دی، وہ بھی مسلمانوں کو ایسے ہی ماننا ضروری ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ لیکن افسوس افسوس، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، ہمیں باقی 12 مہینے میں کیا کرنا ہے وہ تو یاد نہیں ہے، لیکن ہمیں اس میں کیا نہیں کرنا، ہمیں وہ پتہ نہیں کون سی شریعت بتا کر کے چلی گئی، کون سا دین اس بات کو ہمیں بتا کر کے چلا گیا کہ محرم کے مہینے میں ہمیں کیا نہیں کرنا۔ میرے پیارو، جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تو 10ویں محرم کا روزہ اللہ نے امت محمدیہ پر فرض کر رکھا تھا۔ پہلے لوگ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے فرض سمجھ کر کے۔ اللہ کے نبی جب مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور وہاں پہ جا کر کے یہودیوں کو دیکھا کہ یہ تو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے یہودیوں سے معلوم کرا اپنے لوگوں کو بلا کے کہ یار یہ لوگ کیوں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے بتایا گیا کہ ان کے جن کو نبی مانتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو فرعون سے نجات ملی تھی، وہ 10 محرم کے دن نجات ملی تھی۔ اس خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ سے محبت کرنے کے، 10 محرم کا روزہ تو ہم رکھیں گے، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت موسیٰ کو کیسے نجات ملی؟ فرعون جو تھا نا، وہ موسیٰ کی قوم میں جو بچے پیدا ہوتے تھے لڑکے، ان کو قتل کر دیا کرتا تھا، ان کو ذبح کر دیا کرتا تھا، ان کی بچیوں کو موجود رکھتا تھا۔ ڈر اس کو بس یہی تھا کہ میری حکومت پر کوئی آواز اٹھانے والا پیدا نہ ہو جائے، میری حکومت کو کوئی ختم کرنے والا پیدا نہ ہو جائے، چونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی نوجوان ایسا ہوگا جو تیری حکومت کو برباد کرے گا۔ تو اس قوم میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا فرعون قتل کر دیا کرتا تھا۔ موسیٰ اپنی 70,000 قوم کے لوگوں کو لے کر فرعون سے بچنے کے لیے چل دیے۔ کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں، کوئی گوگل میپ کا زمانہ نہیں تھا، کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ جہاں لوکیشن دیکھ کر کے وہ صحیح راستہ تلاش کر لیتے۔ چلتے رہے، آگے جا کر کے سمندر آ گیا۔ قوم نے کہا موسیٰ تو نے ہمیں پھنسوا دیا، ہم سانس غلامی کی حالت میں جی تو رہے تھے، اب تو فرعون کو پتہ لگ گیا ہمارے پیچھے آ رہا ہے، آگے سمندر ہے، ہم جائیں گے تو مریں گے، پیچھے جائیں گے تو فرعون مار ڈالے گا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی کی اور کہا کہ آپ سمندر پہ اپنا ڈنڈا مارو۔ اللہ نے سمندر میں راستے بنائے، موسیٰ کی قوم نکل گئی اور فرعون اس سمندر میں غرق ہوا۔ وہ عاشورہ کا دن تھا، اس خوشی میں یہودی آج بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ میرے نبی کو جب پتہ چلا کہ محرم کا روزہ یہودی رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم موسیٰ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ہاں میں 10 محرم کا روزہ رکھوں گا، لیکن یہودیوں کی مجھے مخالفت کرنی ہے۔ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کے علاوہ یا تو 10 تاریخ کے علاوہ 9 کا بھی روزہ میں ملاؤں گا، یا 10 تاریخ کے ساتھ 10 محرم کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ ملاؤں گا۔ کیوں؟ مجھے یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ دیکھو مسلمانوں، روزہ رکھنا اچھا کام ہے، نیک کام ہے، اچھے کاموں میں بھی غیروں کی مشابہت نہیں کرنی۔ روزہ رکھنا کتنی بہترین عبادت ہے، جائز کام ہے، لیکن وہ یہودی رکھتے تھے۔ محمد رسول اللہ نے حلال کام پر یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے کہا۔ آج ہم ادر ایک اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ ہم ان کاموں میں ان کی مشابہت کر رہے ہیں۔ ہمارا پہناوا یہودیوں جیسا، ہمارا اوڑھنا بچھونا آج یہودیوں جیسا ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی اس کو پسند کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے پیارو، اللہ کے نبی اس کو پسند نہیں کر سکتے۔ جب جائز کام کی اللہ نے مخالفت کرنے کو کہا اللہ کے نبی نے، تو بتاؤ اور کام کیسے جائز ہو سکتے ہیں؟ لیکن افسوس کی بات ایک اور رہی ہے، میں یو پی کا رہنے والا ہوں، میرٹھ کا رہنے والا ہوں، تو یہ سنبھل کا علاقہ ہے، میرے یار دوست پڑے ہیں، شاہجہاں پور بریلی کا علاقہ، یہاں کے بہت سارے گاؤں کو میں جانتا ہوں۔ آج بھی وہ محرم الحرام کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ ارے بھائی، اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم لوگ زیادہ جانتے ہو؟ اللہ تو کہہ رہا ہے منہا اربعۃ حرم،
ارے یہ تو تعظیم والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ اللہ نے عزت اور اچھے مہینے قرار دیے ہیں، برکت والے مہینے قرار دیے ہیں، اور ہم نے غیروں کی دیکھا دیکھی اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ غم کا مہینہ نہیں، یہ تو عاشورہ کی وجہ سے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت حسین کا جب شہادت ان کی نہیں ہوئی تھی نا، اس سے پہلے بھی آقا نامدار اس میں روزہ رکھتے تھے، اس سے پہلے محرم کے مہینے میں کتنے صحابیوں کی شہادت ہوئی، لیکن ہم نے کسی صحابی نے، محمد رسول اللہ نے اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار نہیں دیا۔ آج ایک گاؤں سے اٹھنے والا آدمی، میری آج جو میں بات کر رہا ہوں اس کا مخاطب آپ لوگ ہیں، جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ اپنا سینہ نوچے، بالوں کو اکھاڑے، اپنے آپ کو زخمی کریں، وہ ماتم کریں، نوحہ کریں، کچھ بھی کریں، میری قوم کے لوگ میری مخاطب ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ، اللہ تو کہہ رہا ہے یہ تعظیم والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، قرآن کی آیت ہے منہا اربعۃ حرم۔ اے لوگوں، یہ محرم کا مہینہ تعظیم والا ہے، اور آج ایک مسلمان اٹھ کر کے یہ کہتا ہے محرم کے مہینے میں اپنی بیٹے کی میں شادی نہیں کروں گا، محرم کے مہینے میں اپنے بیٹے کا ولیمہ نہیں کروں گا کیونکہ غم کا مہینہ ہے۔ تجھے کس نے کہا کہ یہ غم کا مہینہ ہے؟ آج تو حسین کی شہادت پر ماتم کر رہا ہے، کس نے کہا تو حسین کی شہادت پر ماتم کر؟ آج تو گلی کوچوں چوراہوں میں شربتیں بانٹتا پھر رہا ہے، تو مسلمانوں کے نام پر کلنک ہے، کیوں بانٹ رہا ہے تو شربت؟ کیوں بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے؟ کیا بھوکے صرف محرم کے مہینے میں ہے؟ کیا شربت پینے والے محرم کے مہینے میں ہے؟ تیرا ایمان کہاں چلا گیا؟ ارے تو حسین کی تاریخ تو دیکھ، حسین تو اس جگہ بھوکا پیاسا تھا جو بیابان جنگل تھا، کوئی چیز اس کے سامنے نہیں تھی۔ حسین ایسی جگہ پر تھے کہ جہاں پانی تک نہیں تھا، تو راستے میں چوراہوں پر پانی پلا کے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، تو کھانے کھلا کر کے لوگ جا بیابان جنگل میں اپنا شربت بانٹ، بیابان جنگل میں کھانا بانٹ، وہاں لوگ تیرے شربت کے زیادہ حقدار ہیں۔ حسین کے نام پہ شربت بانٹ رہے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے۔ کہاں نہیں پانی کی کمی ہے ممبئی کے اندر، پینے کے پانی کہیں بھی مل جائے گا تمہیں، لوگ کتنی جگہ فریج لگا کے رکھتے ہیں، لیکن ابھی آپ جا کر کے دیکھو گے، میرے مخاطب سب لوگ نہیں، آپ لوگ ہو، سب کو نہیں کہہ رہا، سب تو دنیا میں کیا کیا کر رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، جب آپ ان کے ایسے کاموں کو دیکھو گے تو ان کی تعظیم ہوگی۔ اسی لیے علماء نے منع فرمایا ہے کہ اگر کہیں تعزیہ داری نکل رہی ہو، کہیں لوگ ماتم کر رہے ہوں، تو ایسی جگہوں پہ جا کر کے ان کی نمائش نہ کرو۔ ایک آدمی اگر تماشا دکھا رہا ہے نا، اور ہم لوگ اس کا تماشا دیکھنے نہ جائیں تو وہ دکھائے گا؟ وہ کچھ مختصر لوگ ہوتے ہیں، 50-60 لوگ، وہ تماشا دکھا رہے ہیں، مسلمانوں کی ٹولیاں کھڑے ہو کر کے ان کے تماشوں کو دیکھ رہی ہے، تو ان کا حوصلہ اور بڑھ رہا ہے۔ یاد رکھو، من تشبہ بقوم فہو منہ، تم مسلمان ہونے کے باوجود ان کا تعزیہ دیکھنے کی وجہ سے، ان جیسے کام کرنے کی وجہ سے تم مسلمان نہیں رہو گے۔ کل قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا انسان جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ بھائی ایک مسئلہ ہے نا، کون سا مسئلہ ہے کہ انسان اپنا جو پاجامہ پہنتا ہے نا، اس کو ٹخنے سے نیچے نہیں لٹکائے گا۔ کیوں؟ پہلے تو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک بات یہ تھی کہ تکبر کی وجہ سے انسان اپنا پائجامہ یا پینٹ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، لیکن اب بہت سے لوگ کہنے لگے کہ بھئی اب تو کوئی تکبر کی وجہ سے پاجامہ نہیں لٹکاتا، پینٹ ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکاتا، اب تو ایسی کوئی بات نہیں، اب تو نہیں ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ ٹخنوں سے نیچے اگر کوئی اپنے پاجامے کو، اپنی پینٹ کو لٹکاتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس مشابہت کی وجہ بھی کیونکہ عورتیں اپنے ٹخنوں سے نیچے اپنی شلواروں کو رکھتی ہیں۔ ہمیں مشابہت کرنے سے تو منع کیا گیا ہے نا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، حسین اس مہینے میں شہید ہوئے۔ ارے میرے پیارو، حسین چند دن بھوکے رہے، حسین چند منٹ پیاسے رہے، چند گھنٹے چند دن پیتے، حالانکہ سفر میں تو کھانا پانی اس زمانے میں ساتھ لے کر کے چلتے تھے۔ آپ سے یہ کس نے بولا کہ حسین بھوکے پیاسے تھے؟ ایک وقت آتا ہے جب انسان جنگ کی حالت میں ہوتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر تمہیں غم کا مہینہ بنانا تھا تو تم محمد رسول اللہ حسین کے نانا کو تو دیکھو، جب بھوک لگتی تھی تو پیٹ پہ پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ تم میں سے کسی انسان نے کبھی پیٹ پہ پتھر باندھے؟ تم نے گلی چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو پتھر بانٹے کہ جاؤ؟ محمد رسول اللہ نے، حسین کے نانا نے اپنے پیٹ پر بھوک کے عالم میں پتھر باندھے تھے، تم اس کی سنت کو ادا کرو۔
حسین بھوکا پیاسے رہے تھے یہ تو ہم سب کو پتا ہے، لیکن حسین کے نانا نے بھوک کی حالت میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے یہ ہمیں کسی کو نہیں پتا۔ حسین کی ماں کئی دن چولہا جلے گھر پہ ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، کھانا جب روٹی سامنے آئی، جو کی روٹی اللہ کے نبی کھاتے تھے، تو جب روٹی سامنے آئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو آئے اور ایک روٹی بند کری، اس میں ایک بوٹی رکھی اور کہا کہ جاؤ یہ میری بیٹی فاطمہ کو دے دینا، اس نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ حسین کی ماں کی قربانی یاد نہیں ہے؟ حسین یاد ہے۔ حسین میرے سر کے تاج ہیں، حسین آقا نامدار کو اس کائنات میں سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا اللہ کے نبی نے، جس نے حسین سے محبت کری اس نے مجھ سے محبت کری، اور جس نے مجھ سے محبت کری اس نے اللہ سے محبت کری، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس نے اللہ نے جس سے محبت کری اس کی دنیا اور آخرت دونوں بن گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن اور حسین کو اپنے کاندھے پہ بٹھاتے تھے، کبھی اپنے حسن کو چومتے تھے، کبھی حسین کو چومتے تھے۔ وہ تعظیم الگ ہے تعظیم، میرے سر کے تاج ہیں حسین، لیکن حسین کے نام پر کوئی اپنے عیبوں کو چھپائے، حسین کے نام پر کوئی معاشرے میں شریعت میں نئی بدعت ایجاد کرے، وہ قضا کرنے دو۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ مسلمان کھڑا ہوا ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ دوسری بات، آپ کیا مانتے ہو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے؟ کھانے کی ضرورت بھوکے کو زیادہ ہے کیا؟ جس نے کھانا کھا لیا اس کو زیادہ ہے؟ بھوکا وہ نہیں جس نے کھانا نہ کھایا ہو، بھوکا وہ ہے جس نے کھانا نہ کھایا ہو۔ یہ میری سمجھنے کی بات ہے۔ بھوکا وہ نہیں جس نے کھانا نہ کھایا ہو، بھوکا وہ ہے جس نے کھانا نہ کھایا ہو۔ سمجھو کہ ایک انسان وہ ہے کہ جس کے پاس کھانا ہے، پہننے کو کپڑا ہے، لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، اپنی مرضی سے بھوکا ہے، تو وہ بھوکا نہیں ہے۔ بھوکا وہ ہے جس کے گھر میں بھی کھانا نہیں ہے، بھوکا وہ ہے کہ جس کے گھر میں بھی کھانا نہیں ہے۔ میرے پیارو، حسین بھوکے تھے، بھوکے نہ تھے، حسین کے گھر میں سب کچھ تھا، بادشاہت والی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایسے حالات آئے کہ وہ وقت آیا کہ جنگ کا عالم تھا، پریشانی، حالت، مصیبت سب پہ آتی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ لوگوں، حسین نے اللہ کے راستے میں قتال کیا، شہید ہو گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ حسین تو شہید ہیں اور شہیدوں کا کھانا تو میرے پاس سے جا رہا ہے، تم حسین کو بھوکا سمجھتے ہو؟ اور کتنے سال ہو گئے آج تک ہم حسین کو بھوکا سمجھ رہے ہیں۔ تم چوتھا پارہ قرآن کا کھول کے دیکھو، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ عند ربہم یرزقون، حسین کو تو میں کھانا کھلا رہا ہوں۔ بتاؤ تمہارا کھانا کھائے گا حسین؟ تمہارا کھانا جس کے کھانے میں شک، حقیقی معنی میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آج کے وقت میں کوئی بھی انسان اکا دکا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری 100% مکمل حلال کمائی ہے، ورنہ صبح کی کمائی تو کہیں نہ کہیں اس میں رمق آئی جاتی ہے۔ کسی کا نام انسان اپنا زندگی کا خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ اللہ کا رزق پاکیزہ ہے یا ہمارا رزق پاکیزہ ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ حسین کو کھانا میں کھلا رہا ہوں اور ہم ان کے نام پر کھانا بانٹ رہے ہیں۔ ارے میرے پیارو، یہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے دھوکہ ملا ہے، یہ کہیں نہ کہیں سے دھوکہ ملا ہے۔ صرف غم کا مہینہ محرم کا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مہینے میں شہید ہوئے وہ غم کا مہینہ نہیں ہے۔ حسین شہید ہوئے تو اتنا بڑا غم کا مہینہ بنا دیا۔ اللہ نے شہیدوں کا سردار کس کو کہا ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے سید الشہداء، شہیدوں کا حسین کے سردار بھی حضرت حمزہ ہیں۔ حضرت علی شہید ہیں، ان کے سردار بھی حضرت حمزہ ہیں۔ حضرت عمر شہید ہیں، ان کے سردار بھی حضرت حمزہ ہیں۔ جو سردار سب سے بڑا شہید ہے اس کے نام کا کوئی غم نہیں، کوئی دن نہیں، اس کے نام کا کسی نے کچھ نہیں کرا، سردار کے لیے تو کچھ نہیں کر رہا۔ آپ نے دیکھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو جہل نے مارا تھا نا، ستایا تھا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کر کے آ رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ لگا نا کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے، تحش میں آ گئے،
اور کعبے کے اندر جا کر کے اس کے سر میں جو ایک ان کے پاس نیزہ تھا وہ مارا، اس سے ابو جہل کا سر پھٹ گیا، چونکہ قریش کے بڑے آدمی تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہہ رہے تھے کہ تو میرے بھتیجے کو مارتا ہے، آج سے میں بھتیجے کے ساتھ ہوں، میں دیکھتا ہوں میرے بھتیجے پر کون ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی وقت سے حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایک حبشی غلام ان کی طاق میں بیٹھا ہوا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید کرنے کے لیے، حضرت حمزہ کو شہید کیا، ہندا نے ان کا دل پھاڑ کر کے سینہ چاک کر کے ان کا دل نکالا، ان کے ناک کو کاٹا، کان کو ان کو کاٹا، اور یوں گھماتی پھرتی تھی کہ آج میں نے حمزہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی اتنا روئے یہاں تک کہ جنہوں نے جس حبشی غلام نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا نا، جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ تم نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، وہ میرے اوپر جان نچھاور کرنے والے میرے چچا تھے، میری بازو میرے چچا کی وجہ سے مضبوط ہوئے تھے، تم نے ایمان قبول کر لیا ہے الحمدللہ، لیکن زندگی میں تم میرے سامنے نہ آنا، تمہیں دیکھ کر کے میرے چاچا کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ حسین کے سردار ہیں، ان کا کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے، کوئی غم کا مہینہ نہیں۔ میرے پیارو، ہم ان باتوں پر یقین کریں، عمل لائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو محرم کے مہینے میں شہید ہوئے۔ ابو لولو مجوسی ایک شخص تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے آدھی دنیا سے زیادہ حکمرانی کی، آج لوگ ان کو گالی دیتے ہیں، بھائی عمر کی غلطی تو مجھے بتاؤ، میں بھی چاہتا ہوں کہ عمر کی باتوں کو نہ مانوں، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ عمر پہ تھوڑا کٹاخ کروں۔ آج ایک باپ اگر کسی عہدے پہ ہوتا ہے، اپنے بیٹے کو سب سے پہلے وہ ترقی دیتا ہے۔ اگر کسی بڑے باپ کی اولاد نے کوئی گناہ کر لیا تو وہ باپ اپنی اولاد کو پہلے سمجھاتا ہے۔ عمر پوری دنیا کا مالک، آدھی سے زیادہ دنیا کا مالک، عمر خود بھوکا رہ کر کے لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر کوئی دریائے دجلہ کے کنارے پر کوئی انسان، کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے، کل کو عمر سے اللہ سوال کرے گا۔ عمر ساری زندگی اپنے بیٹے سے یہ کہتے رہے کہ بیٹا، یہ حکمرانی اللہ کی امانت ہے اور یہ مجھے ایسی ادا کرنی ہے، تم اپنے دماغ پہ یہ مت لانا کہ عمر کے بعد بادشاہ عمر کا بیٹا بنے گا۔ آخر عمر کی غلطی کیا تھی؟ خود پھٹے پرانے کپڑے پہننے کے باوجود اور بھوکے رہنے کے باوجود لوگوں کا پیٹ بھرتے تھے، آدھی دنیا سے زیادہ حکمرانی کرنے کے باوجود غریب تھے۔ اتنے بڑے عمر جلیل القدر صحابی تھے جن کی وجہ سے نہ جانے کہاں تک دین پہنچ گیا، جو دین اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں پہنچا، جو دین ابو بکر کے زمانے میں نہیں پہنچا، عمر نے اللہ کے نبی کا دین وہاں تک پہنچا دیا۔ اگر عمر کو گالی دو گے، عمر کے بارے میں غلط کہو گے اور عمر سے محبت نہیں کرو گے تو اللہ کے نبی کی وفات کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد، ہزاروں جگہوں پر جو انہوں نے دین پھیلایا ہے، الاعوذ باللہ، وہاں پر لوگ مسلمان نہیں مانیں گے۔ لیکن ایسا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی تھی؟ نماز پڑھا رہے تھے، ایک ابو لولو آیا، سجدے کی حالت میں تھے، زہریلا خنجر ان کے اندر گھونپ دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2، 4، 5، 6 دن بیمار رہے، رو رہے تھے۔ اس وجہ سے نہیں رو رہے تھے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اس وجہ سے رو رہے تھے کہ اللہ نے مجھے حکمرانی دی، پتہ نہیں مجھے میں نے صحیح طریقے سے ادا کری یا نہیں کری۔ پھر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اماں عائشہ سے معلوم کر کے آؤ کہ میں ان کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ابو بکر کے پاس دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اماں عائشہ نے اجازت دے دی۔ اجازت دینے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت عمر اللہ کے نبی کے پاس جا کر کے مدفون ہو گئے۔ آپ مدینے میں جا کر کے دیکھو گے نا تو اللہ کے نبی کی قبر ہے، حضرت ابو بکر کی وہی قبر ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر وہی موجود ہے۔ عمر باقی ہوتا، عمر غلط ہوتا تو اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قدموں میں جگہ ملتی؟ ایک انسان یہ نہیں چاہے گا کہ میرا بیٹا کسی غلط بچے کی کسی غلط انسان کے بچے کے ساتھ گھومے، میرے بچے میں کوئی غلط عادت آ جائے۔ اتنے بڑے نبی جو دنیا کے سب سے بڑے نبی ہیں، کیا اللہ اتنے جلیل القدر اور اتنے اچھے نبی کے درمیان ان کے پاس میں اگر نعوذ باللہ عمر گنہگار ہوتے تو ان کو وہاں دفن ہونے کی جگہ ملتی؟ ارے میرے پیارو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا۔ وقت بہت کم ہے، بس مختصر سے یہ یاد رکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا جانے لگا تو انہوں نے 3 باتوں کی درخواست کری تھی کہ یا تو ان کو ایک تو دھوکے سے مدینے سے بلایا تھا کہ آ جاؤ حسین، ہم تمہارے ہاتھ میں بیعت کریں گے، تو انہوں نے خود نہیں گئے، مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ تو وہ کوفہ والے، عراق کی ایک شہر ہے کوفہ عراق میں، وہاں کے لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے حسد کرتے تھے۔
پہلے مسلم عقیل کو بھیجا تو 12,000 لوگوں نے ان کو ووٹ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر اچانک ان کو خبر پہنچی کہ مسلم عقیل کے ہاتھوں لوگوں نے جو ہے بہت سارے لوگ آ گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حسین نے کہ اچھی بات ہے، اب میں چلتا ہوں۔ خط جا رہے تھے نا ان کے پاس مدینے سے آگے کوفہ کے لیے، تو جب ان کو آ کے آدھے راستے میں پتہ لگا کہ ان کے بھائی کو مسلم ابن عقیل کو قتل کر دیا گیا اور لوگ ان کے مارنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، تو اللہ کے نبی کے نواسے نے 3 باتیں رکھی کہ مجھے یا تو جنگ میں بھیج دیا جائے جہاں بارڈر پر اسلامی حکومت لڑ رہی ہے، یا مجھے جو کوفہ کا گورنر ہے یزید اس سے ملوا دیا جائے، یا مجھے مدینہ واپس بھیج دیا جائے، میں بھی جنگ نہیں کروں گا۔ لیکن مسلم ابن زیاد نے یہ باتیں نہیں مانی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا۔ یہ ایک الگ داستان ہے، ایک بہت لمبی بات ہے، بس میں نے مختصر سی بات بتائی۔ جیسے شہید حضرت عمر ہے، حضرت حسین بھی ایسے ہی شہید ہیں، بس فرق یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن یہ حسین کی وجہ سے غم کا مہینہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 9 روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے محرم کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔